بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2670 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب اذا ادعا وقذف فلہ ان یلتمس البینۃ وینطلق لطلب البینۃ۔ جب کوئی شخص دعویٰ کرے یا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے گواہ تلاش کرنا جائز ہے اور وہ گواہ طلب کرنے کے لیے روانہ ہو، اس کا باب۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں، پہلے بھی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی ہے، ایک دفعہ اس حدیث کے موافق ذکر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، یا یہ کہہ دے کہ یہ بچہ اس عورت کا نہیں ہے، اس نے گناہ کر کے کیا ہے، یہ سمجھ لے زنا کی تہمت ہے۔ اگر ایسا ہے اور جس کے اوپر الزام لگایا ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے قاضی کے پاس، جیسے پہلے قاضی ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے، تو میں شرعی عدالت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ قاضی اس کو بلائے گا اور بلانے کے بعد کہے گا چونکہ تم نے زنا کی تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر اور یہ بہت بڑی تہمت ہے، اس کے بعد یہ کتنا بدنام ہوگا، یہ عورت ہے تو کتنی بدنام ہوگی اور اس کے لیے عزت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہوگا، لہذا یا تو ثابت کرو تاکہ ہم اس پہ سزا جاری کریں، اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو خود تم پر سزا جاری ہوگی۔ اچھا کیسے ثابت کریں؟ اب آپ لائیں 4 گواہ، چاروں مرد ہونے چاہیے۔ اگر وہ لے آتا ہے فرض کر لیں، لیکن 4 گواہ کہاں ملیں گے؟ ایک ہی فعل کے اوپر کسی معاملے کو دیکھنے والے 4 گواہ، لیکن چلو بالفرض لے آئے تو قاضی سب سے علیحدہ علیحدہ انویسٹیگیشن کرے گا۔ مثلا ایک گواہ کو بلائے گا، باقی 3 کو علیحدہ کر دے گا، ان کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ ہاں یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا، کس کس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا، وقت کیا تھا، فلاں فلاں، اس طرح ایک سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے پھر چوتھے سے۔ اگر ان کے بیانات آپس میں ملتے جلتے نہ ہوں، ایک نے کہا میں نے دن میں دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے رات میں دیکھا، ایک نے کہا کہ فلاں کمرے میں تھے، ایک نے کہا نہیں برآمدے میں تھے، یہ ذرا بیان میں تضاد پیدا ہوا، یہ گواہ رد کر دیے جائیں گے، گویا کہ جس نے الزام لگایا تھا اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور گواہ لاؤ جی، اور تو نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ جو اس نے تہمت لگائی تھی اس کو کہیں گے قذف، قوف ذال فا، قذف، اور قذف کا مطلب ہوتا ہے زنا کی جھوٹی تہمت لگانا۔ اب چونکہ یہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس پہ حد جاری ہوگی، یعنی سزا جاری ہوگی۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ یا اس کے رسول نے مقرر کر دی اور ہم لوگوں کو اس میں تبدیلی کو کوئی اختیار نہ ہو، تو اسے حد قذف کہتے ہیں، اور یہ ہے 80 کوڑے۔ جس نے الزام لگایا ہے اگر یہ مرد ہے تو اس کے کپڑے اوپر کے اتار دیے جائیں گے، یعنی شلوار تو پہنی ہوگی، قمیض وغیرہ بنیان سب اتار کر اس کو سرعام کھڑا کیا جائے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کو وہاں پر موجود ہوں اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم پیدا نہ ہو، اور 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کی نگاہوں میں کسی پر جھوٹے زنا کی تہمت لگانا اتنا غلیظ ہے، اتنا برا ہے کہ یا تو آپ ثابت کریں کہ واقعی یہ غلیظ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، آپ گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر آپ نے غلط کی، سزا ملے گی۔ تو پہلے تو اصول یہ تھا، مطلب جب تک لعان کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، آیت یا حدیث میں لعان نہیں ہوا تھا، وہ لعان کیا ہے میں بتاتا ہوں، تو کوئی بھی کسی پر بھی تہمت لگاتا، مرد عورت پر، عورت مرد پر، تو یہی تھا کہ پہلے گواہ لاؤ، نہیں لائے تو 80 کوڑے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کا الگ مسئلہ ہو گیا، باقی 3 صورتوں کا مسئلہ علیحدہ تھا۔ مثلا ایک مرد کسی عورت کے اوپر زنا کی جھوٹی تہمت لگائے، کوئی بھی اجنبی عورت پہ، یا اجنبی عورت اجنبی مرد پر لگائے، 2 صورتیں، یا بیوی شوہر پر لگائے، یہ 3 صورتیں، ان کا علیحدہ حکم ہوا، وہی جو ابھی میں نے پورا بیان کیا۔ اور اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو پھر اس کا حکم علیحدہ ہو گیا۔ وہ کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے، یا اپنے بچے کو دیکھ کر کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو نے کسی کے ساتھ معاذ اللہ گناہ کر کے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ گویا کہ بیوی پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔
تو اگر وہ بیوی قاضی کے پاس چلی جاتی ہے، اگر تو اس تہمت کو برداشت کر لیتی ہے، کہتی ہے میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، تم پہ اللہ کا غضب نازل ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تب تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عورت چلی جاتی ہے قاضی کے پاس، تو پھر قاضی شوہر کو بھی بلائے گا، پہلے بیوی سے کہے گا اقرار کر لو کہ یہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں، یہ جھوٹا ہے، میں نہیں اقرار کروں گی۔ اگر تو اقرار کر لیتی، زنا ثابت ہو جاتا، پھر اس کو سزا ملتی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو شوہر سے کہا جائے گا تم مان لو کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ وہ کہے گا، اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے تو نہیں لگائی، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، تو اب یہ نہیں کہیں گے شوہر سے کہ جاؤ گواہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب حکم کیا ہوگا؟ لیان کرنے کا حکم ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو نبی کریم نے پھر یہ لیان کروایا کہ ایک شوہر نے جب بیوی کے بارے میں ایسا کہا تو سرکار نے فرمایا کہ تم 4 مرتبہ گواہی دو کہ جو کچھ تم کہو گے اس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ یہ کہو، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ جب یہ کر لے گا پھر عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم 5 گواہیاں دو، جس میں 4 میں تو یہ کہو کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ یہ شخص اس میرے الزام میں، مجھ پہ جو الزام لگائے اس میں جھوٹا ہے۔ 4 دفعہ یہ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو، میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ جب یہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر قاضی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے۔ جب یہ دونوں اس کو لیان کہتے ہیں، اس پورے فعل کو، یہ لیان کر رہے ہوں گے، لیان کرنے کے بعد بھی فوراً جدائی نہیں ہوگی، میاں بیوی ہیں، لیکن پھر جب قاضی دیکھ لے گا لیان کمپلیٹ ہو گیا تو ان کے درمیان تفریق کروا دے گا، اور یہ تفریق طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی طلاق ہو جائے گی اور نکاح ختم۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ یہ شریعت کے مطابق تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے، تو اب گھروں کے اندر بعض اوقات شوہر منہ بھر بھر کے اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، عورت شوہر پہ لگا رہی ہے، اور عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتی ہیں، تیرا تو چکر ہے، تو فلاں کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، فلاں وہ اس کو کہہ رہی ہے، مرد کے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے۔ تو یہ آج یہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ ایسا کبھی بھی نہ کریں، کسی پر ایسی جھوٹی زنا کی تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی زوجہ کے اوپر الزام لگایا کہ یا رسول اللہ اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے یا زنا کیا ہے اس نے، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ لیان۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ لیان کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، اور جب پہلے کی ہے تو وہی مدعی اور مدعا علیہ والا معاملہ ہوگا کہ سرکار نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے ایسا کیا ہے تو ایک پاکیزگی کی حالت ہوتی ہے، پھر انسان زنا کی حالت کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکیزگی والی حالت اصل ہوئی اور زنا والی حالت خلاف اصل ہوئی، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہو وہ مدعی ہوتا ہے اور اس کے اوپر گواہ لانا لازم۔ تو اگر شوہر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کیا ہے تو گویا کہ مدعی ہے، سرکار نے فرمایا جاؤ گواہ لے کر آؤ، تو یہ لیان سے پہلے کی ہے، اس لیے پھر اس شوہر کو گواہ لانے کے بارے میں کہا گیا۔ اس لیے میں نے اتنی تفصیل بیان کی کہ ورنہ یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی۔ آپ ذرا دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سحما کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ تو نبی کریم، یعنی اب تو وہ تو تنہائی میں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تو میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ اور پھر حدیث لیان کا راوی نے ذکر کیا، یعنی اس کے بعد وہ لیان کا حکم نازل ہو گیا تھا اور سرکار نے پھر حد جاری کرنے کے بجائے لیان کروایا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اچھا یہاں جو ہے ہلال بن امیہ کا ذکر ہے، اور بہت سی حدیثوں میں اویمر کا ذکر ہے کہ اویمر اجلانی ایک شخص تھے، ان کا ہے، یہ کئی جگہ پر ان کا ذکر ہے، اور وہ زیادہ قوی وہ حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے، اور آپ کو سمجھا دیا کہ اگر اب شوہر بیوی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو
تو یا تو وہ اقرار کر لے کہ میں اپنی تہمت میں جھوٹا ہوں، تو وہی حد قذف لگے گی اس کو، لیکن اگر شوہر اپنے اقرار پر قائم رہے لیکن گواہ پیش نہ کر سکے اور عورت انکار پر قائم رہے تو پھر ان کے درمیان لعان ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہوگا، کیونکہ شوہر یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پہ لعنت، عورت کہے گی اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، تو یہاں تو نہیں پتہ چلے گا لیکن میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الیمینی بعد العصر، عصر کے بعد قسم کھانے کا حکم۔ حدیث نمبر ہے 2672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، یعنی بروز قیامت کلام نہیں فرمائے گا، مراد ہے کہ رحمت والا کلام، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، 3 طرح کے آدمیوں سے مراد 3 گروہ ہیں، کیونکہ جس شخص میں یہ وصف پایا جائے گا، یہ اوصاف پائے جائیں گے، وہ فرض کر لیں 1000 ہیں تو پھر ایک آدمی تو نہیں ہے نا، وہ تو ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اب جیسے آگے بیان فرمائیں گے یہ معاملہ، تو 3 طرح کے معاملات، اگر ایک گروہ میں یہ معاملات ہیں تو ان پہ بھی ایسے ہوگا، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، تو ایک آدمی تو نہیں ہے۔ تو مراد یہی ہے کہ یہ اوصاف جس کے اندر ہوں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اب بیان فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زائد پانی ہو اور وہ اس پانی سے کسی مسافر کو منع کر دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی دوسرے شخص سے بیعت کی اور اس نے اس سے صرف دنیا کے لیے بیعت کی ہو، چنانچہ اگر اس نے اس کو اس کے ارادے کے موافق عطا کر دیا تو اس کی بیعت کو پورا کر دے، ورنہ وہ اس کی بیعت کو پورا نہ کرے۔ تیسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد کسی چیز کی کسی شخص کے لیے قیمت لگائی اور اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے اس چیز کی اتنی قیمت دی ہے، تو یہ جھوٹی یعنی قسم کھا کے اس نے سودا بیچ دیا اور اللہ کی قسم کھا لی۔ ان 3 طرح کے لوگوں پہ غضب نازل ہوگا۔ وضاحت تو پہلے بھی ہو چکی ہے، مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بدو لوگ ہوتے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بارشیں ہوئیں، انہوں نے تالاب بنا لیا گڑھا، اور وہاں تھوڑا پانی جمع ہو گیا۔ اب راستے کے مسافر جا رہے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن بعض ایسے کنجوس ہوتے تھے، بخیل ہوتے تھے کہ وہ پانی سے منع کر دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو اور پھر مسافر اس سے بیچارہ حالت پیاس میں مانگ رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں پھر کہاں پانی ملے، ہو سکتا ہے مر بھی جائے، اور وہ منع کر رہا ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ عذاب جو بیان فرمایا، نہ کلام رحمت والا، نہ اس پہ نظر رحمت ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور کوئی آسانی فرمائے گا، بلکہ جہنم کا دردناک عذاب اس کے لیے ہوگا۔ اور دوسرا بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی بیعت کی، مراد یہ کہ حاکم اسلام کی بیعت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، صحابہ کرام سے ایک بیعت اسلام تھی، اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ بیعت معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، عہد کرنا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، اتباع کروں گا۔ تو ایک تو سرکار بیعت اسلام لیتے تھے، وہ یہ تھی کہ میں آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کا حکم تسلیم کروں گا، وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے کلمہ پڑھ کے۔ اور ایک ہوتی تھی مختلف کاموں کا ارادہ کروانا، جیسے آج کل ہماری یہ بیعت چلتی ہے جی، پیر صاحب بیعت کروا رہے ہیں، تو وہ وعدہ لیتے ہیں کہ بھئی وہ کہتا ہے میں آپ کو اپنا پیر تسلیم کرتا ہوں، رہنما تسلیم کرتا ہوں، اور آپ جو حکم دیں گے میں اس کو پورا کروں گا، تو بیعت کر لی۔ تو اب یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی کے یا اسی طریقے سے مطلب کوئی امیر ہے، وہ جہاد کی کال دے رہا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن مقصد غلط ہو کہ اگر یہ مجھے مال دے دے گا تو میں بیعت کو قائم رکھوں گا، اور مال نہیں ملا تو توڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جو لالچی قسم کے ہوتے تھے، وہ بیعت کر لیتے تھے، اور پھر جب مال ملتا تو ٹھیک، ورنہ بیعت توڑ دیتے تھے۔ اس کو سرکار نے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کی جو بھی چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائیں اور ان کو مطلب اچھی صورت میں اسلام میں باقی رکھنا مقصود تھا، تو سرکار نے اچھی صورت کی طرف لے کر آئے، اور جو اس میں خراب چیزیں تھیں اس کو منع کر دیا۔ بیعت پہلے بھی تھی، سرکار نے باقی رکھی،
لیکن اب وفاداری والی بیعت کرو، مال کے اوپر نہ کرو کہ مثال کے طور پہ کوئی جہاد ہو رہا ہے اور سپہ سالار ہے، والی ہے یا کوئی بھی والی ہے، وہ کہتا ہے آؤ جہاد کریں، لوگوں نے آ کے بیعت کر لی اس لیے کہ مال ملے، اور مال نہیں ملا تو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو لازم بات ہے مسلمانوں کو شکست ہوگی، ان کی ہمتیں ٹوٹیں گی۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیعت کے بارے میں بھی فرمایا جو ایسا کرے گا میدان محشر میں اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو جھوٹی قسم کھا کر یوں کہے کہ یہ تو مجھے بہت چیز میں نے مہنگی خریدی ہے اس لیے میں زیادہ کی آپ کو بیچ رہا ہوں، تاکہ سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو کر زیادہ قیمت میں اس کو خرید لے، تو وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن یا حدیث کو سننے کے بعد جس میں کوئی قابل عمل بات تھی، ہر آیت میں قابل عمل چیز تو نہیں ہوتی، اگر ایک جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے، جہنم کے عذابات، تو اس میں کوئی عمل یعنی ثواب یا گناہ کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ کیوں یہ عذاب نازل ہوا، تو وہ تو ایک آیت ہے یا حدیث ہے۔ لیکن یہ کہ یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، یہ گناہ کرو گے یہ عذاب ملے گا، تو جب بھی ایسی چیز ہم پڑھیں جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہو، تو پھر ہمارے اکابرین اس طرح کیا کرتے تھے کہ فوراً سب سے پہلے اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتے کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ ہم سے یہ والی غلطی ہوئی ہو، اگر ہے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتے، اور اگر دوسرا حال کو دیکھتے کیا یہ ابھی میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا ہوں، اور تیسرا فیوچر پلاننگ ہوتی تھی کہ آئندہ کیا کروں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کسی عالم دین کا اصلاحی بیان سنیں، سب سے پہلے اس کی روشنی میں اپنے ماضی کو دیکھیں۔ اگر وہ کوئی گناہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس کا عذاب ہوگا، یہ حرام ہے فعل، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم میں شمار ہوگا، تو فوراً اپنے ماضی کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو نہیں ہے، اگر ہے تو فوراً اس کی توبہ کا طریقہ معلوم کریں اور توبہ کریں۔ دوسرا حال دیکھیں یہ کر تو نہیں رہا ہوں، اور تیسرا آئندہ کیا کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کروں گا، بچوں گا اس سے۔ یہ چیز جب ہم کریں گے تو صحیح قرآن و حدیث کا فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔